مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 52. ثم عفونا عنکم، ثم پھر عفونا ہم نے درگزر فرمایا، معافی دی، معاف کر دیا، عنکم تم کو، یا درگزر فرمایا تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر ادا کرو، تم احسان مانو. وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَإِذْ اور جس وقت أَتَيْنَا ہم نے عطا فرمائی دی، موسیٰ الکتاب کتاب موسیٰ کو، والفرقان جو حق اور باطل کو جدا کرنے والی ہے، لعلکم تہتدون شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ، شاید کہ تم راہ پر آ جاؤ. وَإِذْ قَالَ اور جب فرمایا کہا موسیٰ نے لی قومی ہی اپنی قوم سے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا فرمایا یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل اختیار کر کے، عجلہ بچے کی پوجا کو، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچے کی پوجا اختیار کر کے. فَتُوبُوا تو پس توبہ کرو، اِلیٰ بَارِئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، رجوع لاؤ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. فَاقْتُلُوا اور قتل کرو، أَنفُسَکُم اپنی جانوں کو، ذَالِکُم یہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی تمہارے لیے بہتر ہے. فَتَابَ عَلَیکم تو پس وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، اِنَّہ بے شک هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا اور توبہ قبول فرمانے والا ہے. عفو کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کی صرف اور صرف یہی صورت ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، اور قتل ہونے کے لیے مجرم اپنی رضا کے ساتھ حاضر ہو اور وہ اس پر دل سے راضی ہو. صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے. پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر آہوزاری کی. پھر وحی آئی اور فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو قتل ہو چکے ہیں وہ شہید ہیں، اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ مغفور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے فرمائے. ان میں قاتل و مقتول سب جنتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا. یہ قتل ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفارہ ٹھہرایا گیا. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ اور جس وقت تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے، یقین نہ کریں گے لاکا تم پر، اور جس وقت تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم تمہارا یقین نہ کریں گے، حتیٰ جب تک کہ نر اللہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو جہرتاً علانیہ طور پر. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پس آ لیا تم کو صاعقۃ کڑکنے، پکڑ لیا تم کو ایک کڑکنے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ جب کہ تم دیکھ رہے تھے، یا تمہاری نظروں کے سامنے ہی تمہیں کڑکنے آ لیا. ثم پھر بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم
تمہارے اس مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم احسان مانو یا شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں دے دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں بچڑے کی پوجا کی عذر خواہی کے لیے لے کر کوہ طور پر حاضر ہوں۔ یہ حضرات ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان حضرات میں سے کم و بیش 70 آدمی منتخب کیے اور کوہ طور پر حاضر ہوئے۔ وہاں یہ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو علانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کے خوف سے وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگرے زندہ فرما دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تو ہم نے سایہ کیا، علیکم الغمام، تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، نازل فرمایا، علیکم المن والسلویٰ، اور تمہارے لیے من اور سلویٰ اتارا ہم نے، کلو کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم، جو تمہیں رزق عطا کیا جاتا ہے، وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، وما ظلمونا، اور ہم نے تکلیف نہیں دی ان کو۔ ظالمونا ظلم کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر تکلیف، وما ظلمونا، اور ہم نے تکلیف نہیں دی ان کو، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا، اور کھاؤ، مِنْهَا، اس میں سے، تو پس یہاں کھاؤ، حَیْثُ شِئْتُم، جہاں بھی تم چاہو، رَغَدًا، بے روک ٹوک، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہونا دروازے میں سے، سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہنا، حِطَّةٌ، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، نغفر لکم، ہم معاف فرما دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جلد ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، تو پس بدل ڈالا ان لوگوں نے، ظَلَمُوا، جو نافرمان تھے، قَوْلًا، بات کو، غیر الذی، اس کے علاوہ بات میں، قیل، جو ان سے کہی گئی تھی، لہم، جو ان سے کہی گئی تھی، تو نافرمان لوگوں نے اس بات کو بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی، فَأَنزَلْنَا، تو پس ہم نے اتارا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، نافرمان لوگوں پر، رجزم، بدلہ، عذاب، سزا، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، جس کا سبب ان کی نافرمانی، ان کی بے حکمی تھی، رجزم من السماء بما کانوا یفسقون، آسمان سے سزا، عذاب، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کے سبب سے، ان کی بے حکمی کے سبب سے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
کوہ طور سے فارغ ہو کر لشکر بنی اسرائیل میں پہنچے تو آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اسی میں بیت المقدس ہے، اسی کو عمالقہ سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کر اور مصر کو چھوڑنا ہے اور اسی کو اپنا وطن بنانا ہے۔ مصر کو چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے نہایت دشوار تھا۔ پہلے تو انہوں نے اس میں کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی، اور جب اپنی اس دلچسپی سے عاجز آ گئے تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کی سعادت میں اور تعظیم میں اپنے بددل دل کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تو راہ میں کوئی بھی سختی، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی دشواری آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ، نہ غلہ تھا، وہاں دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت اللہ کے نبی سے کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ابر سفید کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ایک ابر سفید ان کا سایہ بن گیا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا۔ رات کو ان کے لیے نوری ستون اترتا جس کی روشنی میں کام کرتے۔ ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے، ناخن اور بال نہ بھرتے۔ سفر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کا لباس اس کے ساتھ ہوتا، جتنا وہ بڑھتا اتنا ہی اس کے ساتھ لباس بڑھتا۔ اور پھر بھوک کی شکایت کی تو رب کائنات نے آسمان سے ان کے لیے من اور سلویٰ اتارا۔ ہاذہ القریۃ سے بیت المقدس مراد ہے۔ بیت المقدس ان کے لیے بامنزلہ، اور بیت المقدس اس بستی میں انہیں حکم ہوا تھا داخل ہونے کا، اور یہاں پر کثرت سے غلے، سبزہ اور ہریالی تھی۔ اور دروازہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور یہ دروازہ ان کے لیے بامنزلہ کعبہ کے تھا، اس میں داخل ہونا تھا اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تھا۔ اور ان سے کہا گیا تھا کہ حطۃ کہیں، لیکن حطۃ کے لفظ کو انہوں نے بدل دیا۔ رب العزت نے سجدے کی حالت میں اس دروازے میں سے گزرنا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ان کے لیے کفارہ قرار دیا تھا، لیکن ان نافرمان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو بدل دیا اور پھر سزا کے حقدار ہو گئے۔